یہ پوچھ لیتے ہیں نا، بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس حوالے سے اپنی پارٹی پوزیشن کی کیا اس کی کلیئرنس اس حوالے سے دیں گے۔ بیرسٹر سیف صاحب، آپ لوگوں کی مشکلات مزید بڑھیں اور کیا آپ کو لگتا ہے انہیں واپس آ کے فرحت شہزادی کو ان کیسز کا سامنا کرنا چاہیے؟ جی صدف، بات یہ ہے کہ فرحت شہزادی نے کیا کرپشن کی، کیوں کی، کیسے کی، یہ نہ تو فردوس صاحبہ نے یہاں ٹی وی پہ اس کا فیصلہ سنانا ہے، نہ فیصل صاحب نے سنانا ہے، نہ میں نے سنانا ہے، نہ آپ نے سنانا ہے۔ حکومت ہے، موجود ہے، حکومت کو چاہیے۔ یہ فیصل کریم صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے، چونکہ میرے بھائی یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے جب آپ لوگ کسی ٹاک شو میں اس طرح کا موضوع چھیڑ دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو جواب در جواب دوسروں کے ساتھ جو ہے نا آرگومنٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک بدمزگی تلخی پیدا ہوتی ہے اور میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ کہوں، لیکن اب آپ نے ایک موضوع ایسا چھیڑ دیا، میرا تو خیال تھا پولیٹیکل بات ہوگی۔ اب چونکہ یہ ڈائریکٹ الزامات کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 17 مہینے جو حکومت رہی، یہ بھی پولیٹیکل سے جڑی ہے نا، ظاہر یہ احتساب کا بیانیہ آپ کا ہی تھا نا بیرسٹر صاحب صاحب، زیرو ٹالرنس کرپشن کے لیے، یہ آپ لوگ آج آپ کی جماعت پہ الزام اٹھ رہے ہیں تو سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ جی تو میں جواب دے رہا ہوں نا، لیکن میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی تو کون سا گناہ ہو گیا میں جواب دینے لگا ہوں آپ کو؟ آپ میری بات کو انٹرپٹ نہ کریں کم از کم۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب 17 مہینے حکومت میں رہے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، تو ان کے ہاتھ کس نے روکے ہوئے تھے کہ یہ فرح گوگی کو پاکستان سے جو بھاگی ہوئی ہیں اور تحریک انصاف کے چیئرمین ان کو جہاز میں بٹھا کے پاکستان سے فرار کرا دیے، تو یہ اس کو لے آتے نا، اس کے خلاف کوئی کارروائی سٹارٹ کرتے، کچھ کرتے تاکہ آج بجائے الزامات کے کچھ جواب دیتے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ فرح گوگی کا نہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ پی ٹی آئی کی کوئی وہ عہدیدار تھی۔ اگر اس کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق تھا تو اس طرح تو میرے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، اور یہ کریم صاحب کے بھی اور فیصل صاحب کے بھی اور فردوس صاحبہ کی بھی بڑے تعلقات ہوں گے کرپٹ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کرپشن کی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ یا ان کی پارٹی جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے تنظیمی طور پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں آج بھی کس نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں ان کے فرح گوگی کو ایکسٹراڈائٹ کرانے کے لیے، جہاں بھی وہ جس ملک میں بھی وہ چھپی ہوئی ہیں وہاں سے ان کو لائیں، ان کے احساس منجمد کریں، احتساب عدالت میں پیش کریں، عدالتیں بھی ہیں، ایف آئی اے بھی ہے، نیب بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ان کا ثابت ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کرپشن سے کی ہے تو ان کو کلمہ چوک لاہور میں سزائے موت دیں۔ اگر تحریک انصاف کی کہ چیئرمین کا الزام آتا ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت ہوتے تو تحریک انصاف کے چیئرمین کو تو آپ نے ویسے بھی جیل میں بند کیا ہوا ہے، ایک اور بھی 200 مقدموں کے بعد 201 آپ کا پوائنٹ آ گیا بیرسٹر صاحب، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جی معاملات آگے کیسے بڑھیں۔ موقع دیا مجھے بھی پوری بات کرنے دے، میرا پوائنٹ ابھی نہیں آیا۔ دوسرا آخری پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیصل کریم صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ذرا اسد مجید کی صفائیاں یہاں پہ کر دیں کہ ان کا کس کے ساتھ تعلق تھا جن کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں کروڑوں روپے برآمد ہوئے، اور فردوس صاحبہ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا جہانگیر ترین جس کو سرٹیفائیڈ سپریم کورٹ نے چور قرار دیا اور ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں۔ فرح گوگی کو ہم لے آئیں گے اور پکڑ کے عدالت، اور میں خود اس کے خلاف وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کی فکر نہ کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کا پوائنٹ آئی ہوپ کمپلیٹ ہو گیا۔